ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہزار بار مسلم دہن و مسکے گلاب ہنوز نام گفتن کمال ہی بے ادریس نغمہ کجا ممن کجا ساز و سمجھ بہانائیز سوئے قطار نیکشم ناکے میں زمان را قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. لکھتا ہوں پورے دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد رسول ہاشمی دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا. چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا کہ بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس ان کو یقین کہ بعد رسول ہاشمی دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. قابل صد احترام محترم مسلم مجمع کرام عظیم مجاہد حضرت الفضل قاری یاسر صاحب برادران اسلام یہ دنیا ایک سٹیج ہے یہاں ہر شخص آتا ہے اور اپنا کردار ادا کرنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے. ہر شخص کو اس زمین پر صرف ایک ہی دفعہ آنا ہے. دوبارہ یہاں پر آنے کی کسی کو اجازت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہاں پر جنم لیا ہے اسے موت کے گھاٹ بھی اترنا ہے. جس نے حیات کا پیالہ پیا ہے اسے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. اور اللہ رب الجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے. یہ دنیا ایک فراڈ ہے. یہ دنیا ایک فریب ہے. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کو گزارتا ہے. ہمارا یہاں پر ایک ایک لمحہ ایک ایک پل یا تو ہمارے لیے جنت بنا رہا ہے یا پھر جہنم بنا رہا ہے. زندگی انہی لمحات کے انہی پلوں کی لباس کا نام ہے. اور ہمیں یہ سوچنا ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان گزرے ہوئے لمحات میں
خود اللہ رب ذوالجلال کو ہماری آخرت کی اتنی فکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اس دنیا میں اس کائنات میں اپنے شواہد بکھیر دیے ہیں تاکہ ہم ان شواہد کو دیکھتے ہوئے ان شواہد کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھ سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج مشرق کی طرف سے اپنے سر پر کرنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے اور پھر سارا دن روشنیاں بکھیرنے کے بعد، سارا دن اس کائنات کو روشن کرنے کے بعد، اس کائنات میں چراغاں کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھوڑے کا روپ دار کر مغرب کی لہر میں ڈوب جاتا ہے، مغرب کی قبر میں اتر جاتا ہے۔ لیکن وہ سورج جاتے جاتے ہمیں بھی پیغام دے جاتا ہے، ہمیں بھی کہہ جاتا ہے کہ اے لوگو یاد رکھو ایک دن تمہیں بھی اس قبر کے اندر ڈوب جانا ہے، اس لہر کے اندر اتر جانا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ستارے روزانہ نیلے آسمان پر چرخے نیلو فری پر اپنی حسین بزم سجاتے ہیں، آپس میں چہکتے بہکتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، لوریاں سناتے ہیں، پھر چاند بھی ان کے ساتھ آسمان پر چمکتا ہے، خوب گپیں سب ہوتی ہیں، خوب محفل سجتی ہے۔ لیکن وہ ستارے صبح کی آمد سے قبل اپنی بساط لپیٹ کر، اپنا بستر لپیٹ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے وہ ہمیں بھی ایک پیغام دے جاتے ہیں، ہمیں بھی ایک درس دے جاتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو ایک دن تمہیں بھی اس قبر کے اندر، اس قبر کی بساط کے اندر لپیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح ہم غائب ہو گئے اسی طرح تم بھی غائب ہو جاؤ گے، جس طرح ہم منزل سے ہٹ گئے اسی طرح تم بھی منزل سے ہٹ جاؤ گے۔ پھر نہ تمہارا نام و نشان رہے گا، تمہارے عزیزوں کا رب تم روح زبا لے کر تم پر تباش بنیں گے، پھر تم تباش کے زیر سایہ میں قبر میں اتر جاؤ گے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، بدر منیر ہوتا ہے، چودھری کا چاند ہوتا ہے، خوب چمکتا ہے، خوب دمکتا ہے، اندھیری راتوں پر اپنی کرنیں پھینکتا ہے، اندھیری راتوں کو منور کرتا ہے۔ لیکن جب جو لوگ چودھری کے چاند کو دیکھتے ہیں تو اشش کا رخ اٹھتے ہیں، اس کے شباب کا رقص کرتے ہیں، اس کے حسن پہ رقص کرتے ہیں۔ آخر وہ پھر چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اس کی روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتے ہوتے ایک بریک سا پیلا سا بن جاتا ہے، ایک بریک سی دھاری بن جاتی ہے۔ لیکن وہ چاند غائب ہونے سے پہلے ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے انسان یاد رکھ، آج تیرے چہرے پر یہ جو شباب ہے، آج تیری یہ جو کڑگل جوانی ہے، آج تیرے جو قوت بازو ہے، آج تیرے یہ جو خوبصورت جسم ہے، پھر ایک دن میری طرح تو بھی چھوٹا ہوتا جائے گا، تو بھی بیمار ہوتا جائے گا، تو بھی کمزور ہو کر گر جائے گا، پھر تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، اٹھا کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں، بہار آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، گنجے چلتے ہیں، باغ میں کوئل بولتی ہے، باد نسیم چلتی ہے، نسیم سحر گلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے چمن سے گزرتی ہے، چمن سے گزرتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیاں یوں ہی مسکراتی رہیں گی، یہ پھول یوں ہی کھلتے رہیں گے، یہ باد نسیم یوں ہی چلتی رہے گی، نسیم سحر یوں ہی گلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے چمن گزرتی رہے گی، باغ میں کوئل یوں ہی گونجتی رہے گی۔ لیکن وہ پھول جن پر بڑا شباب ہوتا ہے، جو بڑا خوبصورت کھلتا ہے، آخر پھر وہ پھول مرجھا جاتا ہے، مرجھانے کے بعد وہ نیچے جھک جاتا ہے، پھر اس پھول کی پتیاں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر سوکھنے کے بعد وہ پھول نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پتیاں نیچے گر جاتی ہیں، آخر اس پھول کا بدن ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ پھول جانے سے پہلے ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو ایک دن تمہیں بھی ٹوٹ جانا ہے، ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے لوٹ جانا ہے۔ یہ تمہاری آنکھیں جو تمہاری
تمہاری آنکھیں ہیں یہ اندر کو دھس جائیں گی، یہ تمہاری زبان لڑکھڑانا شروع ہو جائے گی، یہ تمہارا دل بند ہو جائے گا، پھر یہ تمہارے خوبصورت جسم پر، تمہارے خوبصورت چہرے پر سلوٹیں اپنا رنگ جما دیں گی، پھر آخر تم بھی میری طرح غائب ہو جاؤ گے۔ حاضرین گرامی، اگر یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، اگر یہ زندگی اتنی قیمتی ہے تو آؤ پھر اس زندگی کو ان کے نام کریں جن کی وجہ سے ہمیں یہ زندگی ملی، جن کی وجہ سے ہمیں یہ وجود ملا۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ان کی وجہ سے اس کائنات کو زندگی ملی۔ وہ اس کائنات کی روح ہے، وہ اس کائنات کی آبروح ہے، وہ اس کائنات کا حسن ہے۔ پھر کسی عاشق نے اسی موقع پر کیا خوب کہا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں کن فغا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، نہ روح حق سے لگام اڑتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اڑتا، فروغ بخش نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا، میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حاضرین گرامی، آج ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے زندگیوں کی ضرورت ہے۔ آج قادیانی گلی گلی نگر نگر قسم کھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ملیا پیٹ کرنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ آج ہمیں بھی قسم کھا کر ان کا راستہ روکنے کے لیے اعلان کرتے ہیں، ہم بھی رب ذوالجلال کی قسم کھا کر ان کا راستہ روکیں گے۔ حاضرین گرامی، مرزا قادیانی جہنم مکانی نسل شرانی نے انگریز کے کہنے پر، انگریز کے جاسوس نے انگریز کے کہنے پر دعوی نبوت کیا۔ قادیان کے چمگادڑ نے جب دعوی نبوت کیا تو اس نے صرف دعوی نبوت نہیں کیا، اس نے صرف دعوی رسالت نہیں کیا، بلکہ اس بدبخت نے، اس کمینے نے خود کو محمد رسول اللہ کہا۔ مرزا قادیانی کتے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ اس نے کہا کہ میں شکل کے اعتبار سے بھی محمد ہوں، میں صورت کے اعتبار سے بھی محمد ہوں، میں سیرت کے اعتبار سے بھی محمد ہوں، مجھ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس نے تفریق کی وہ بڑا ہی بے وقوف انسان ہے، بلکہ اس نے ذریت البغایا کہا، ہمیں ہماری ماؤں کو اس نے تجویز اولاد کہا۔ حاضرین گرامی، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے بکواس کی کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس زمین سے قرآن کو اٹھا لیا، پھر قرآن میرے اوپر نازل کر دیا۔ وہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبٌ مِنَ الْقَادِیَانِ، ہم نے اس قرآن کو قادیان میں نازل کیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے، یہ سننے سنانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی باتیں ہیں، اور عمل کے وقت جو شخص عمل نہیں کرے گا وہ راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ حاضرین گرامی، اس مرزا قادیانی نے اس قرآن پر حملہ کیا جو دین و دنیا میں جو مسلمانوں کا امام ہے، اس قرآن پر حملہ کیا جس کی صداقت بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے اس قرآن کے آغاز میں فرما دیا ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک۔ قرآن اور مسلمانوں کا تعلق روح و جسم کا تعلق ہے۔ اگر اس دل میں، اگر اس قلب میں قرآن کی نشر روشن ہے، قرآن کی شمع روشن ہے، تو اس جسم میں زندگی کا نور موجود ہے۔ اگر نعوذ باللہ اس دل میں قرآن کی شمع کا نور نہیں تو اس جسم میں ہر طرف موت کا اندھیرا ہے۔ المختصر، قرآن مسلمانوں کا سرمایہ ایمان اور دستور حیات ہے، لیکن دشمنان اسلام اس بات سے بخوبی آشنا ہے کہ جب تک امت مسلمہ کا تعلق اس عظیم کتاب کے ساتھ ہے، دنیا جہاں کی ساری شیطانی، ساری طاغوتی طاقتیں مل کر بھی اسے زیر
دیے، جہاں جی چاہا قرآن کا معنی بدل دیا، جہاں طلب محسوس کی قرآن کی آیات کی شان نزول کو بدل کر خود سے منسوخ کر دیا۔ مرزا قادیانی بھونکتا ہے کہ قرآن شریف میرے منہ کی بات اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ مرزا قادیانی بھونکتا ہے کہ قرآن شریف پہ گندی گالیاں بھری ہیں۔ مرزا قادیانی خود کو بک بک کرتا واصل جہنم ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے مرتدوں اور زندیقوں کی ایک جماعت چھوڑ گیا ہے۔ آج بھی اس کے چیلے چانٹے اپنے گرو گھنٹال مرزا قادیانی کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے قرآن میں تحریفات کے دندے میں مصروف ہیں۔ شاہ نواز شہزاد کمال مردود قادیانی اس نے قرآن کا 126 زبانوں میں ترجمہ کروایا۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند کی گئی، جہاں آپ کا مقام بلند کیا گیا کہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اس سے مراد مرزا کو بھونکتے ہیں، اس سے مراد مرزا قادیانی ہیں۔ جہاں تاجدارِ ختم نبوت کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس وقت قادیانی اس میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قادیانی ہے، مرزا قادیانی ہے۔ قرآن میں جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ جہاں قرآن میں شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا کہا، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ جہاں قرآن میں سراج منیرہ کہا، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان تراجم کو پوری دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ شاہ نواز قادیانی سے کسی قادیانی نے اس کی دعوت کی اور پوچھا تم نے حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ مرزا قادیانی کی بڑی خدمت کی ہے، تم نے 126 زبانوں میں قرآن کے ترجمے کروائے، تم نے بڑا پیسہ لگایا، آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ آگے سے بھونکتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ کہاں سے آتا، میرے پاس پیسہ کہاں سے آتا؟ یہ مسلمان، یہ الو باٹے مسلمان، انہوں نے میری اسلام کی پروڈکٹس استعمال کی، میری اسلام کی بوتلیں پی، میرے اسلام کے جیم کھائے، میرے اسلام کی چٹنیاں کھائیں، اور میں نے انہی سے پیسہ لیا، اس میں سے 10% رکھا، وہ پیسہ اکٹھا کرتا رہا، اور میں نے اسی پیسے سے قرآن کے ترجمے شائع کر دیے۔ جہاں جوتے اس شاہ نواز قادیانی کو پڑھیں گے، وہاں پہ ان نام نہاد مسلمانوں کو پڑھیں گے جو شداد جنہوں نے شداد استعمال کی۔ شداد کا بائیکاٹ ہمارا اولین فرض ہے۔ یہ قادیانیوں کا ایک چندہ اکٹھے کرنے کا ایک اڈا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا فریب، صاحب قرآن کے امتیوں، آج قرآن آپ کو اور مجھے اپنی غربت کی حفاظت کے لیے پکارتا ہے۔ آج قرآن اپنے پڑھنے والوں سے اپنے تقدس کا سوال کرتا ہے۔ وہی قرآن جس کا تعارف رب کائنات نے یوں کرایا قد جاؤکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ کبھی اس کی شان یوں بیان کی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہے۔ کبھی اس کی شان یوں بیان کی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے دیکھتا جھکا ہوا
ریاضانی کرتے کرتے علی المرتضیٰ کی راتیں گزر جاتی. لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمیں قرآن سے روٹی محبت نہ رہی. آج ہمارے سامنے قادیانی کتے قرآن کو لخت لخت کر رہے ہیں، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، قرآن کو باس باس کر رہے ہیں، قرآن کی قرآنی آیات میں رد و بدل کر رہے ہیں. اے مسلمان، اٹھ اس ہاتھ کو کاٹ دے جو تحریف قرآن کرے، اس زبان کو کاٹ دے جو تحریف شدہ قرآن کی تقلید کرتی ہے، اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس میں قرآن کے خلاف بغاوت کے جراثیم موجود ہو، اس زبان کو کچل دے جو تحریف قرآن کے منصوبے تیار کرتا ہے، اس پاؤں کو توڑ دے جو تحریف شدہ قرآن تقسیم کرتا ہے، اس ہاتھ کو اجاڑ دے جو جس ہاتھ سے وہ تحریف شدہ قرآن کو تقسیم کرتا ہے. آؤ آج ہم وعدہ کریں، آؤ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم وعدہ کریں. میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو مار دیں، میں یہ کہتا ہوں only to educate the people that what is قادیانیت. لوگوں کو بتائیں قادیانیت کیا ہے، یہ قرآن کے ساتھ کس طرح ظلم کر رہے ہیں، یہ دین اسلام کے ساتھ کس طرح ظلم کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، آج وقت ہمیں پکار رہا ہے، آج ہمیں وقت صدا دے رہا ہے. اب کسی نئے نبی نے تو اس دنیا میں آنا نہیں. کیوں جیتا ہے؟ آنا نہیں آنا. بولیے سب بولیے نہیں آنا. اب کسی نئے نبی نے تو اس دنیا میں آنا نہیں آنا. اس لیے ذمہ داری امت محمدیہ کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس کی تبلیغ دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں کرے اور اسلام کو قادیان باطل پر غالب کرے. میں آپ کو ایک منظر میں لیے چلتا ہوں کہ ذرا چشمے عبرت سے سمرقند بہارا اور تاشقند کی خنچگاہ تاریخ دیکھیے. میں آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں کہ سمرقند بہارا اور تاشقند کی خنچگاہ تاریخ دیکھیے کہ جب وہاں کے مسلمانوں نے اس فریضہ عظیم کو سر انجام دینے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کیا تو روسی کیمونزم کے بلڈوزروں نے اسلام کی تہذیب و ثقافت کو رون ڈالا، اسلام کے ہاتھوں میں دیش نکالا تھما دیا. مسجدوں کے بلند منارے اذانوں سے محروم ہو گئے، مدارس اللہ وقال رسول اللہ کی پرور صلاحوں کو ترسنے لگے، خانقاہوں کے دروازوں پر بھاری تالے لٹکنے لگے. قرآن اپنے کاریوں کی آوازیں سننے کے لیے سراپا انتظار بن گیا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس سرزمینیں روسی مسلمان حاجیوں کی صورتیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئی. جن فضاؤں میں اسلام کا پرچم صدیوں تک لہراتا رہا وہاں لینن اسلام کے منحوس نعرے گونجنے لگے. امام بخاری اور امام ترمذی کی سرزمین پر شد سے پنجے گاڑ لیے. سمرقند و بہارا کے مجسمے جہاں کافی عالم سے ایندھن کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا کرتے تھے، خشک ہو گئے. اسلام کے نور سے سینچا ہوا چمنستان حساب اجڑ گیا. اے اسلامیہ پاکستان، آج قادیانی یہود و حنود اور نصارہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کی سازش کر رہے ہیں. اس کے لیے خوفناک مسئلہ تیار ہو چکا ہے، اس کے لیے خطرناک مسئلہ تیار ہو چکا ہے. اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب اس ملک کی کرسی اقتدار پر کوئی قادیانی حکمران بیٹھا ہوگا. وہ ساتوں کے منتظر ہیں کہ جب شریعت محمدیہ کے نفاذ کے لیے، شریعت محمدیہ نافذ کرنے کے لیے حاصل کرتا اس ملک میں مرزا قادیانی کے جے کے اقتداری نعرے لگیں گے. وہ لمحات کے لیے بے قرار ہیں کہ جب اس ملک کی کرسی اقتدار پر کوئی وزیر اعظم قادیانی بیٹھا ہوگا. آپ اے مسلمان، تیری غفلت میں نیند کے پراٹھے قادیانی داڑھی کے پراٹھے ہیں. تیری خاموشیاں انہیں سوال عطا کرتی ہے، تیرا ثبوت انہیں تحریک بخش رہا ہے، تیری دنیا داری نے انہیں دنیا میں پھیلا دیا ہے. آج تیرے اختلاف کی درخشندہ روایات تمہاری بے حسی پر آنسو بہا رہی ہے. تاریخ اسلام تجھے کوس رہی ہے. بہروبر دست و جبل دامن بنائے اس کے تیرے بزرگوں جیسے حوصلے مانگ رہے ہیں. خدا دراز ہے اے دورے حاضر مسلمانوں، اے غوثے دنیا میں مست مسلمان، قبائے بے حسی کو تار کر دے، ملت کے چھچھے ہوئے چشموں میں آگ لگا دے، خفتہ ضمیروں کو اللہ اکبر کی صدا سے جگا دے، سارے پسند جسموں کی رگوں میں انقلابی خون بڑھا دے، طلب سے اللہ حفظ کے تیرے نوجگل عشق مصطفیٰ کی شمع جلا دے، قرآن کی روشنی سے روحوں کو جگمگا دے، کٹار اور کتنے بجانے والے ہاتھوں میں شمشیریں قادیانی چکن دبا دے، فلمی نبی رافنے والوں کو شعلہ زبا خطیب بنا دے اور ان کی حدت خلافت سے خرملے قادیانی جلا دے. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، کسی کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو
صحرا بھی تو محمل بھی تو وائے نرانی تو محتاج ساکی ہو گیا ہے مہ بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو وما لینا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،